نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ آج انشاءاللہ سیرہ میں ہم خانہ نبوت کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ گھر گھر والوں سے بنتا ہے۔ گھر والوں کے لیے مکان ضرور چاہیے، لیکن جب مکان بس جائے، اس میں گھر والے آ جائیں تو وہ گھر بن جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ اصلی گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے۔ دنیاوی ضرورتوں میں گھر بھی آتا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر بنانے کے لیے دنیا میں اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہوگی، اور ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہوتا ہے اس کی نظر گھر کے مکینوں پر ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نظر گھر پر ہوتی ہے کہ کتنے کمرے ہیں، کتنا بڑا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے گھر میں بھی رہنے والا بہت ایمان والا ہو سکتا ہے، اور کوئی محل میں رہ کر بھی غافل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ان کے فیملی ممبرز کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، پھر آپ کی والدہ جن کا نام آمنہ تھا، آپ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن میں سے 2 مسلمان ہوئے، ایک عباس بن عبد المطلب اور دوسرے حمزہ بن عبد المطلب۔ یہ 2 چچا ہی مسلمان ہوئے، باقی چچا مسلمان نہیں ہوئے، جن میں ابو طالب بن عبد المطلب، ابو لہب بن عبد المطلب۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اسی طرح سے زبیر بن عبد المطلب، عبد الکعبہ بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب اور ضرار بن عبد المطلب۔
اسی طرح سے کثم بن عبد المطلب، مغیرہ بن عبد المطلب اور ایداق بن عبد المطلب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں صفیہ بنت عبد المطلب، یہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ عروہ بنت عبد المطلب اور عاتقہ بنت عبد المطلب، ان دونوں کے قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ برہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب اور ام حکیم بنت عبد المطلب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا اور پھپھیاں تھیں، کافی بڑا خاندان ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہی پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ہے۔ بیٹیوں میں زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ام کلثوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کا نام امیہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص سے ہوئی۔ ابو العاص حالہ کے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کی جو بہن تھیں حالہ، ان کے بیٹے تھے، یعنی ابو العاص زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد تھے۔ اسی طرح رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ام کلثوم سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے تھے، جن میں علی بن ابو العاص اور ایک بیٹی تھی امامہ بنت ابو العاص۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ام کلثوم بنت علی، زینب بنت علی اور رضی اللہ عنہن، اور 3 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کوئی سگے بھائی بہن نہیں تھے، لیکن رضائی بھائی بہن آپ کے موجود تھے۔ آپ کے رضاعت کے رشتوں میں آپ کی پہلی رضائی ماں ابو لہب کی لونڈی ثویبہ تھیں۔ ثویبہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ ثویبہ کے اپنے بیٹے مسروح، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ثویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا، جو کہ ام سلمہ کے شوہر تھے، تو یوں ابو سلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اور ابو سفیان الحارث، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اولاد میں عبداللہ اور انیسہ، یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور ایک ان کی بیٹی تھی شیبہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوئی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی رضائی بہن تھی، حلیمہ سعدیہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ مختلف اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی ہیں۔ ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں، اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ اب ان سب کا تذکرہ آپ کی کتاب میں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی، ان کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
25 برس تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی۔ رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور انہیں ہجون میں دفن کیا گیا۔ ان کے مناقب میں ہم نے پہلے بھی احادیث پڑھی تھیں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کے بارے میں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت میں مریم بنت عمران تمام عورتوں میں بہترین تھیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیجہ بنت خویلد سب عورتوں سے افضل ترین خاتون ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی مریم بنت عمران اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس دور کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میں ان کا ذکر سن کر غصے ہو گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی پکارتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ یہ حدیث مسلم میں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا دراصل اللہ کی طرف سے عنایت کردہ تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبتیں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اس معاملے میں انسان بڑا بے بس ہوتا ہے کہ وہ کسی سے زبردستی محبت کرے۔ ایسی کتنی خواتین ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ محبت صرف اور صرف اللہ ڈالتا ہے۔ اس طرح کا اگر مسئلہ کسی بھی خاتون کو ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے اللہ سے خوب دعا کرے کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا سراسر انعام ہوتا ہے کسی کی بھی محبت کو پانا۔ پھر ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عامر کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شوال سن 10 نبوت میں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کوئی 1 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ ان کی وفات مدینہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرہیزگار خاتون تھیں، عبادت گزار تھیں، زہد و تقوی میں بہت آگے تھیں۔ ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سودا بنت زمعہ سے بڑھ کر ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جس کے بارے میں مجھے یہ پسند ہو کہ میں اس کے قالب میں ہوں۔ ہاں، اتنی بات ضرور تھی کہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ایک بہترین احساسات حضرت سودا کے بارے میں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کے قالب میں ہوں، یعنی ان کے جسم کا حصہ ہوتی، ان کا حصہ ہوتی۔ ایک محبت کا اظہار تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جب یہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھیں
اور ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طلاق مت دیجیے گا، اپنی ہی خدمت میں رہنے دیجیے گا، میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے روز مجھے آپ کی بیوی کے زمرے میں اٹھایا جائے اور میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتی ہوں۔ تو یہ چیز بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ بہت ہی زیادہ سخی خاتون تھیں، درہم اور دینار ان کے پاس ٹھہرتے نہ تھے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھیں۔ پھر آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کو رخصت کیا گیا، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ خاتون تھیں، سب سے زیادہ دین کا علم رکھتی تھیں، اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر فرید کھانے کی فضیلت۔ 17 رمضان 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور یہ بات تمام صحابہ کو معلوم تھی۔ اسی لیے صحابہ ارادتاً اسی روز ہدیہ اور تحفہ بھیجتے جس روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی باری ہوتی۔ یہ بات ازواج کو تھوڑی مشکل محسوس ہوتی، تو ساری ازواج نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا کہ وہ یہ پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخت جگر، جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہو گی۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی آئیں، اور پھر ازواج نے دوبارہ ان کو بھیجنا چاہا کہ جا کر یہ بات کریں، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ آخر پھر ام سلمہ کو تیار کیا گیا کہ وہ جا کر اس حوالے سے بات کریں، تو انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دق نہ کرو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سے کس سے محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ کے باپ کو۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ کھیل رہی ہوتی تھیں، کیونکہ عمر ان کی چھوٹی تھی، ان کے ارد گرد ان کی سہیلیاں بھی بیٹھی ہوتی تھیں، اور اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تو وہ جلدی سے اپنی گڑیوں کو چھپا لیتی تھیں، اور سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتی تھیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے پھر ان کی دوستوں کو بلا بلا کر حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام کھیلوں میں ان کو 2 کھیل سب سے زیادہ پسند تھے، ایک گڑیوں سے کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گڑیوں سے کھیل رہی تھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں اور بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بے ساختہ مسکرا دیے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں بھی دیکھی. یہ روایت مشکات میں بھی آتی ہے اور ابو داؤد میں بھی آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پسند تھی اس کو ملوز خاطر رکھا. حضرت عائشہ کا اگر آپ گھر دیکھیں جس گھر میں وہ رخصت ہو کر آئیں تو وہ کوئی بلند اور عالیشان عمارت نہیں تھی، بہت سمپل سے گھر ہوا کرتے تھے. ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا اور یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب واقع تھا. اس کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہیں تھی. دیواریں مٹی کی تھیں اور کھجور کی پتیوں اور ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا. چھت اتنی ہی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا. آپ دیکھیں تو بہت ہی سمپل گھر تھے، لیکن ان میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ احترام کے قابل تھے، متقی تھے، اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھیں. کہتی کہ کبھی راتوں کو اٹھ کر بیدار ہوتی تو آپ کو اپنے پہلو میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی. کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک رات آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، ادھر ادھر ٹٹولنے لگی. آخر ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے. ایک دفعہ اور یہی واقعہ پیش آیا تو شخص سے خیال کیا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں. اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، دیکھا تو آپ تسبیح اور تحلیل میں مصروف تھے. اپنے قصور پر بڑی نادم ہوئی اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں ہیں. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. ایک اور واقعہ جس میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس تشریف لائے، حتیٰ کہ آپ کا جسد مبارک میرے جسم سے چھونے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. میں نے عرض کی اللہ کی قسم میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں اور اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں. یہاں اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حضرت عائشہ کو بہت پسند تھا، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو مقدم رکھا. پھر کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکزے کی طرف کھڑے ہو گئے، وضو فرمایا اور بہت زیادہ پانی استعمال نہ کیا. پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر سجدہ کیا اور سجدے میں اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی. پھر پہلو کے بل لیٹ گئے اور رونے لگے حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی اذان شروع کر دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم پر افسوس، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج رات مجھ پر یہ آیت نازل کی گئی ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں. پھر آپ نے فرمایا افسوس ہے اس پر جو یہ آیت پڑھے پھر اس پر غور نہ کرے. اسے صحیح ابن حبان نے اور سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. تو شوہر سے محبت اتنی زیادہ کہ
اس کی خوشی کو مقدم رکھنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تمام خواتین کو یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ محبت صرف اسی کا ہی نام نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی خواہشات کو پورا کروائیں یا اس میں خود غرض ہو جائیں، بلکہ محبت اس بات کا بھی نام ہے کہ آپ سامنے والے کی خوشی کو بھی مقدم رکھیں.